صبح ناشتے کی جگہ خالی پیٹ یہ صورت پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا نصیب بدل جائے گا، رزق ہی رزق ملے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کی ہر ایک آیت اور ہر ایک صورت اپنے اندر ایسی نورانی تاثیر رکھتی ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں بھی بے بس نظر آتی ہیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم کلام ہے جو صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک انسانوں کو روشنی دیتا رہے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ ترجمہ: یقیناً یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہی قرآن ہے جسے پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ جس نے اس کو صبح و شام اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اس کے دل کو سکون نصیب ہوا ہے، اس کے گھر میں رحمتیں اتریں اور اس کی زندگی کی مشکلات ایک ایک کر کے ختم ہونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت قرآن کی ایک آیت پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ صبح کا وقت وہ وقت ہے جسے برکتوں کا خزانہ کہا گیا ہے۔ فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک کا لمحہ ایسا ہے جس میں زمین پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو یہی وہ وقت ہے جب انسان اگر خالی پیٹ اللہ کے کلام کو تلاوت کر لیتا ہے تو اس کی روح میں ایسی تازگی آ جاتی ہے کہ دن بھر کی تھکن بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ روحانی اعتبار سے صبح کا ذکر اور صبح کی تلاوت انسان کے مقدر کو بدل دیتی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی راز ہے جسے اہل دل اور اولیاء کرام ہمیشہ بیان کرتے رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ صبح ناشتے سے پہلے اگر کوئی بندہ مخصوص صورت کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ برکت نسلوں تک جاری رہتی ہے۔ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، غربت ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور انسان کے دل سے غم کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ترجمہ: جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب بندہ قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ہمارے دین کی تاریخ میں بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح قرآن نے بندوں کی تقدیر بدل دی۔ حضرت عثمان غنی بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہمیں اللہ کے کلام سے کبھی سیر نہ ہوتی۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غربت میں مبتلا تھے۔ وہ صبح سویرے قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے پاس رزق کہاں سے آتا ہے؟
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صبح اللہ کے کلام کو پڑھتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں وہ نعمتیں آ جاتی ہیں جن کا میں نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی قرآن تمہارے رزق کا ذریعہ ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ تو اس حقیقت کو اگر آج کا انسان سمجھ لے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے نکل کر سکون کی زندگی گزار سکتا ہے۔ آج ہر شخص کہتا ہے کہ قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی، نصیب میرا ساتھ نہیں دیتا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ نصیب بدلنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور جب کوئی بندہ صبح ناشتے سے پہلے خالی پیٹ قرآن کی مخصوص صورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کو ایسے بدل دیتا ہے جیسے رات دن میں بدلتی ہے۔ یہ وہ روحانی عمل ہے جس کی برکت سے انسان صرف دنیاوی سکون ہی نہیں پاتا بلکہ آخرت کی کامیابی بھی اس کے نصیب میں لکھی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، کیونکہ یہ زمین پر اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑ لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اولیاء کرام ہمیشہ صبح کے وقت تلاوت پر زور دیتے رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح خالی پیٹ قرآن پڑھ لیتا ہے اس کے دل میں نور داخل ہو جایا کرتا ہے اور اس کی قسمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نصیب کا جو تعلق ہے نا وہ صرف دولت سے نہیں ہے بلکہ خوشیوں، عزت، سکون، ایمان اور اولاد کی نیکی سے بھی ہے، اور یہ سب کچھ قرآن مجید کی تلاوت سے نصیب ہوا کرتا ہے۔ لہذا آج کے اس دور میں جہاں لوگ اپنے نصیب کو بدلنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے ہیں، وہاں سب سے آسان اور مؤثر عمل یہی ہے کہ صبح خالی پیٹ ناشتے سے پہلے اللہ کی ایک سورت کو خلوص کے ساتھ پڑھا جائے۔ انشاءاللہ یہ عمل سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے نصیب کو بدل کے رکھ دے گا، اور انسان کے دروازے پر وہ رزق، وہ برکت اور وہ خوشیاں آئیں گی جن کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی ہر ایک سورہ مبارکہ اپنے اندر ایک خاص پیغام، ایک خاص روحانی طاقت اور ایک منفرد تاثیر رکھتی ہے۔ بعض صورتیں رزق میں برکت کا سبب بنتی ہیں، بعض گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، بعض بیماریوں کے علاج کا سبب ہیں، اور بعض نصیب کے دروازے کھول دیا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے ہمیشہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو کامیابی کی کنجی قرار دیا ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح خالی پیٹ ناشتے سے پہلے اخلاص کے ساتھ تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اس کے نصیب کو بدل دیتا ہے، اس کا مقدر روشن ہو جاتا ہے، رزق کے دروازے اس کے کھل جاتے ہیں اور اس کی زندگی سکون اور خوشحالی سے بھر دی جاتی ہے۔ تو قرآن و حدیث میں بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے یہ کتاب ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لایا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب بندہ صبح کے وقت قرآن مجید فرقان حمید پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور اس کی تقدیر نور سے بھر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح سویرے قرآن کی کوئی صورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں سے برکتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے دن کو کامیاب کر دیتا ہے۔ تو بزرگان دین نے ہمیشہ صبح کے وقت قرآن کی صورتوں کو خاص اہمیت دی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صبح کے وقت تلاوت قرآن مجید بندے کے دن کو روشن کر دیتی ہے
اور اس کے رزق میں ایسی کشادگی پیدا کرتی ہے کہ وہ محتاجی سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابا یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو بندہ خالی پیٹ صبح کے وقت اللہ کا کلام پڑھ لیتا ہے اس کے اندر نور داخل ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے دل میں حکمت اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس سورت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ سورت صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں بلکہ نصیب کو بدلنے والی سورت ہے۔ انسان جب اسے دل سے پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کی رکاوٹیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ غربت ہو تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، بیماریاں ہوں تو اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے، دشمن ہوں تو اللہ رب العزت ان کے شر سے بچاتا ہے، نصیب تنگ ہو تو کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ صبح ناشتے سے پہلے خالی پیٹ اس سورت کو پڑھنا ایسا ہے جیسے دن بھر کے لیے اللہ کی رحمت کی چابی مل گئی ہو۔ قرآن کی صورتوں کی تلاوت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں بدل کے رکھ دیں، ان کے نصیب کھل گئے، ان کی غربت ختم ہو گئی اور ان کی عزت میں اضافہ ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ سخت غربت میں تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، قرآن کی سورت مزمل کو صبح کے وقت پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرمائے گا کہ کبھی تنگی نہیں رہے گی۔ تو سعد نے اس پر عمل کیا تو چند ہی دنوں میں حالات بدل گئے۔ اللہ رب العزت نے ایسی برکت دی کہ وہ مدینے کے مالدار صحابہ میں شمار ہونے لگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے نا، جو بندہ صبح خالی پیٹ قرآن کی سورت مزمل کو پڑھتا ہے وہ دن بھر اللہ کی خاص حفاظت میں رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، قرآن کی صبح کی تلاوت دل کو نور مہیا کرتی ہے، نصیب کو روشن کرتی ہے اور رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ آج بھی ہزاروں لوگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ جب انہوں نے صبح ناشتے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کیا تو گھر میں رزق کی برکت آنے لگی، کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں ہونے لگیں، بیماریاں دور ہوئیں، پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے اور خوشیاں لوٹ آئیں۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ وہ کئی سالوں سے بے روزگار تھا۔ ایک عالم دین نے اسے نصیحت کی کہ صبح خالی پیٹ سورہ مزمل پڑھا کر۔ اس نے یہ معمول بنا لیا تو کچھ ہی دنوں میں اللہ نے اس کے لیے ایسی نوکری کا بندوبست کر دیا جو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، جو انہیں صبح کے وقت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ تو یہ واقعات اور فوائد ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ قرآن محض کتاب نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نسخہ حیات ہے، اور صبح خالی پیٹ اس سورت کی تلاوت گویا انسان کی تقدیر کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اسلام میں رزق اور نصیب کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت کے فیصلوں سے ہے۔ کوئی کتنا ہی تدبیر کرے، کوشش کرے، محنت کرے، اگر اللہ رب العزت کا لکھا نصیب میں نہ ہو تو انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو وہاں سے رزق مل جاتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہو۔ یہی وہ راز ہے جس کو قرآن و حدیث نے بار بار بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ترجمہ، اور آسمان میں ہے تمہارا رزق اور وہ سب کچھ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیا مبارکہ بتاتی ہے کہ رزق کا اصل مالک اللہ ہے، نہ یہ زمین دیتا ہے، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی انسان، بلکہ اللہ خود عطا کرتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ترجمہ، اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے
اور جس کے لیے اللہ رب العزت چاہتا ہے رزق کے دروازے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نصیب اور مقدر کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرمائے اور جسے چاہتا ہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ویسا ہی رزق ملے گا جیسا پرندوں کو ملتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ تو یہ حدیث ایک عظیم پیغام دیتی ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، قرآن کو تھام لو، صبح اللہ رب العزت کا ذکر کرو، پھر دیکھو کس طرح تمہارے نصیب کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ترجمہ، زمین میں کوئی مصیبت نہیں آتی اور نہ تمہارے نفسوں میں مگر وہ کہ پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نصیب اللہ کے پاس پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور اس نصیب میں برکت اور خوشحالی لانے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ احادیث مبارکہ میں کئی ایسے اعمال ملتے ہیں جو رزق میں اضافے کا سبب ہیں۔ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت، صدقہ دینا، استغفار کثرت سے کرنا، والدین کی خدمت کرنا، اللہ کے ناموں کا ورد کرنا۔ لیکن ان تمام اعمال میں سب سے اعلیٰ اور مؤثر عمل صبح خالی پیٹ قرآن کی ایک سورت پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل نصیب کو بدل دیتا ہے اور رزق میں غیر معمولی برکت ڈال دیتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، رزق صرف دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان، عزت، اولاد کی نیکی اور دل کا سکون بھی رزق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی صبح کے وقت قرآن پڑھتا ہے تو اس کے نصیب میں یہ سب نعمتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ترجمہ، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ بہت قوت والا ہے، بے حد غلبے والا ہے۔ فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ بہت قوت والا، بے حد غلبے والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندوں پر لطیف ہے۔ علامہ عبد القادر رازی حنفی متوفی لکھتے ہیں، جو چیز باریک ہو اس کو لطیف کہتے ہیں، اور کسی کام میں نرمی اور ملامت کرنے کو لطیف عمل بھی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کا معنی ہے وہ نیکی کی توفیق دینے والا ہے اور گناہوں سے حفاظت فرمانے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر شفیق ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ بندوں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے۔ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ ان کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے۔ مقاتل نے کہا وہ نیک اور بد دونوں کے ساتھ لطیف ہے، کیونکہ وہ بدکاروں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھوکا نہیں مارتا، کیونکہ اس نے فرمایا ہے وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن اور کافر میں سے جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمانے اور دو اعتبار سے لطیف ہے۔ ایک یہ کہ اس نے تم کو طیبات سے رزق عطا فرمایا ہے، دوسرا یہ کہ اس نے تم کو ایک ہی بار سب رزق نہیں عطا فرمایا، بلکہ وہ تم کو بتدریج رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے، یعنی وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کو چاہے، اور وہ سب سے زیادہ اور سب پر غالب ہے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سورہ مبارکہ کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے اگر آپ لوگ صبح اٹھنے کے بعد بغیر کسی بات چیت کے صرف ایک بار پڑھنے کا معمول بنا لیں اور روزانہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ رزق عطا فرمائیں گے۔ آپ لوگ اللہ پاک کے سوا
کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو انشاءاللہ رزق عطا فرمائیں گے اور آپ کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دیں گے انشاءاللہ۔ یہ چھوٹی سورہ مبارکہ سورہ مزمل ہے، صبح کے وقت یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ زندگی بھر کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو غنی یعنی مالدار کر دے گا۔ جب آپ صبح خالی پیٹ یہ سورت پڑھیں تو نیت یہ ہو کہ میں یہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یا اللہ میرے نصیب کو بہتر بنا دے، میرے رزق میں برکت ڈال دے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ سورت آپ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ یہ سورت پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے 41 بار قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنی ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ آیت مبارکہ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد دعا لازمی کریں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور دعا ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، ترجمہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ تو ناظرین محترم، یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ نصیب کو بدلنے والا، رزق کو بڑھانے والا، غم کو دور کرنے والا اور دل کو سکون دینے والا صرف اور صرف ہمارا رب کریم ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی منصوبہ بندی اور کوئی تعلق تب تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اور اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کی کتاب کو تھام لیتے ہیں، اس کے کلام سے جڑ جاتی ہیں اور اپنے دل کو قرآن کی روشنی سے منور کر لیتے ہیں۔ تو صبح کے وقت خالی پیٹ اس مبارک سورت کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہ نہ صرف رزق و برکت کے دروازے کھولتی ہے بلکہ دل کو اطمینان، چہرے کو نور اور نصیب کو روشنی عطا کرتی ہے۔ لہٰذا آج ہی سے اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا، اس کی برکتوں کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو میں نے کہا یا پڑھا یا آپ نے سنا، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔